بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجرم اشتہاری بگوڑا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ آئندہ چند دنوں کے لیے میڈیا کا یہ سب سے بڑا موضوع ہوگا۔ ریاست پاکستان کس طرح اس مجرم اشتہاری کے سامنے لیٹتی ہے اور ریاست کا کون کون سا کردار اور کون کون سا ادارہ اس حوالے سے ننگا ہوگا، یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج انتہائی عام کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ آرمی چیف نے اس کے اندر بڑی عام باتیں کی ہیں۔ اس حوالے سے آج کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ بڑا عام ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگران وفاقی وزیر نے آج تحریک انصاف کی ایک عام شخصیت بلکہ مشکوک شخصیت ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ایوان صدر کے اندر بھی آج عمران خان کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ناجائز اختیارات بند کرو، اس کا استعمال بند کرو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی آج ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے۔ یہ فیصلہ اصل میں کس کیس کا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اور اس سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا کہ یہ رینک اینڈ فائل کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر اے آر وائی کے جو صدر ہیں اور عماد یوسف جو وہاں پر جو نیوز جو رپورٹنگ ہے اس کے انچارج ہیں، ان کو بھی اس مقدمے کے اندر انوالو کیا گیا تھا۔ اور آپ کو علم ہے کہ اے آر وائی کا ایک مزاج تھا، اس کی ایک فالمنگ تھی، اس کو سیدھا بھی کرنا تھا، جیسے بول ٹی وی کو سیدھا کیا گیا، بلکہ بول ٹی وی جو ہے وہ خرید لیا گیا۔ آخر جو بول ٹی وی کے مالک ہیں شعیب شیخ، انہوں نے کہا جی میں پاکستان کے اندر بزنس کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، پہلے بھی جو بڑے بڑے مافیات ہیں ان کے کہنے پر میرے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی، تو لہذا میرا چینل ہی آپ خرید رہے ہیں۔ کیونکہ اس ملک کے اندر کون انویسٹمنٹ، یعنی ایک طرف انویسٹمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، دوسری طرف جو انویسٹمنٹ کیے بیٹھے ہیں ان کی کسی انویسٹمنٹ کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا۔ یہ جو کہانی ہے یہ بڑی ایک عجیب قسم کی کہانی ہے۔ تو آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ مقدمہ تھا اے آر وائی کے جو صدر ہیں سلمان اقبال اور عماد یوسف کا، جن کو انوالو کیا گیا تھا، تو آج اس مقدمے کے اندر ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شہباز گل نے جو گفتگو کی، اور آپ کو علم ہے شہباز گل کو بھی گرفتار کر کے سیدھا کیا گیا، بالآخر وہ ملک سے باہر گئے، تو ظلم کا آغاز وہی سے ہوا۔ لیکن یہاں پر جو فیصلے کے اندر الفاظ ہیں وہ میں نے تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ سپریم کورٹ کے یہ جسٹس اعجاز الاحسن بلکہ قاضی گروپ کے جسٹس مندوخیل نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ یعنی ججز جو ہے ان کو پتہ بھی ہے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن سارے اس وقت بے بس ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، چونکہ جو غیر مرئی قوتیں ہیں وہ اس وقت پاکستان کو جو ہے ان کا سایہ ہے اور وہ کنٹرول کر رہی ہیں۔ اب اس کے اندر کہا گیا فیصلے کے اندر کہ حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کارروائیوں سے پرہیز کرے، یعنی پرہیز کا مشورہ دیا ہے ہماری معزز سپریم کورٹ نے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اختیارات کے ناجائز استعمال سے عوام میں خوف اور عدم سیکیورٹی کا تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ خوف کا ماحول ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے۔ خوف کے ماحول میں میڈیا بھی آزاد کام نہیں کر سکتا۔ حکومت ناقدین اور سیاسی مخالفین کو اپنا دشمن نہ سمجھے۔ آئین ہر شہری کو سیاسی، معاشرتی اور آزادی رائے کا حق دیتا ہے۔ شہریوں کے جائز حقوق کا تحفظ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پھر فیصلے کے اندر یہ بھی واضح کیا گیا ہے جب ججز بھی کوئی فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کے بجائے نصیحتوں اور وعظ پہ آ جائیں تو بے بسی کا آپ اندازہ کیجئے۔ یعنی ان کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو، میڈیا کو، جو صحافی حق کی بات کرے گا، صحیح بات کرے گا، اس کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ناجائز مقدمات بن رہے ہیں، شہریوں کے خلاف بن رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نصیحت کریں گے، وعظ کریں گے، اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کہا گیا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا عوام تک معلومات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آزادی رائے کا حق استعمال کرنے پر سیاسی ورکرز، صحافیوں اور دیگر پر مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ عوامی نمائندے، صحافی اور سیاسی ورکرز ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ حکومت کی ایسی کارروائیاں آئینی مینڈیٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تو بھئی آپ جہاں پہ چھڑکنا بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اس مسند پہ بیٹھ کے اگر صرف وعظ اور نصیحت کریں گے کہ ان کو جو پہلے ہی لوگوں کے آئینی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں،
جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، تو بھئی آپ کی پھر سپریم کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ جیسے اس وقت لطیفے چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اگر آپ سکولوں کو نجکاری کر رہے ہیں کہ یہ صحیح پرفارمنس نہیں دے رہے تو بھئی عدلیہ کی بھی نجکاری کر دیتے ہیں. یہ بھی آؤٹ سورس کرتے ہیں، یہ برطانیہ کے یا کسی اور ملک کے حوالے کرتے ہیں، چونکہ یہاں سے بھی لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. پھر نگران حکومت جو ہے یا حکومت اس کو بھی آؤٹ سورس کریں، چونکہ نکمے نائل اور کھاؤ قبائل جو ہے وہ پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، مسلط ہیں. تو یہ ایک تو آج آیا ہے فیصلہ. اب دوسرا جو ہے وہ آج دو بڑی عام ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک تو مشکوک کردار، انتہائی گھٹیا قسم کا کردار، جس کو وزیر اطلاعات بنایا گیا نگران حکومت کے اندر، اور وہ عمران خان کا مخالف تھا، یہی اس کی اصل ابلٹی تھی، مرتضیٰ سولنگی. اب اس نے ملاقات کی ہے جو ہے وہ شفقت محمود صاحب جو تحریک انصاف کے عام رہنما ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے اندر آزاد شفاف انتخابات، مساوی مواقع، وسیع قومی مفاہمت سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو یہ بندہ کر رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ دو مشکوک کرداروں کی میں اس کو ملاقات کہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ شفقت محمود وہ جب سے تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ساری سختیاں ہوئی ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ان کے خلاف نہ مقدمہ درج کیا ہے، نہ ان کو گرفتار کیا ہے، نہ وہ باہر نکلے ہیں، نہ انہوں نے تحریک انصاف کے حق میں کوئی آواز بلند کی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. تو ایک ایسا بندہ جو ظلم پر خاموش ہے، تحریک انصاف کا وہ حصہ تھا، اس کو کسی نے چھیڑا بھی نہیں ہے، تو وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے ان حالات کے اندر بھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ عمران خان کا تو نہیں لگتا. ایک تو یہ تحریک انصاف کے حلقے اس حوالے سے سوچتے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ جو کردار ہے اس کی ویسی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. مرتضیٰ سولنگی، نواز شریف زرداری کا، ویسے پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق تھا، لیکن اب وہ نواز شریف کا محسن نقوی کی طرح وفادار ہے. وہ اس لیول کا بندہ ہے، یقین مانے میں نے وہ بتایا نہیں واقعہ جو عینی شاہدین مجھے چینلز کے اندر سے لوگوں نے بتایا کہ جب پہلے دن یہ بندہ وزیر بنا تو چونکہ سامنے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں دفاتر کے، ان کو تو نہیں پتا کہ یہ وزیر کا حلف اٹھانے جا رہا ہے، نگران حکومت آ رہی ہے. اس کو ملا، اس کو کہتا ہے جناب بڑا اچھا سلام دعا لیا کہ ان میرے ساتھ تصویر بنا لو. اوپر گیا ہے دفتر کے اندر، وہاں بھی میرے ساتھ تصویر بنا لو. لوگ خود کہہ رہے تھے کہ اتنا شورا آدمی جو ہے، خیر وہ وزیر بن گیا ہے. تو ایک تو یہ ملاقات ہوئی ہے. پھر جو ہے ایک اور ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر، اور ایوان صدر کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر ایک تو جو نیازی صاحب عمران خان کے وکیل، وہ اس کے اندر جو ہے وہ صدر علوی سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ رؤوف حسن جو اس وقت سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں، عمیر نیازی اور رؤوف حسن، ان دو رہنما جو تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے صدر علوی سے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے. اب یہ عمیر نیازی صاحب چونکہ عمران خان سے براہ راست ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آج یہ شریک بھی تھے جو اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی ہے، اس ٹیم کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا باقاعدہ طور پر آج جو ہے باضابطہ پیغام صدر علوی کو پہنچایا گیا ہے. اب ادھر سے پیغام لیا بھی ہوگا، اور یہ چیز جو ہے اب اوورال جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، صدر علوی کے لیے کیا پیغام تھا خان صاحب کا، وہ بہرحال اس حوالے سے پہنچایا گیا ہے. اب کور کمانڈرز جو کانفرنس ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ چلیں فلسطین کے مسئلے پہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا کیا موقف ہے، اور اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ساری جو ہے ان کا احاطہ کیا گیا ہے. اور احاطہ جو ہے وہ اس انداز کے اندر کیا گیا ہے کہ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ناجائز مقدمات سپریم کورٹ نے کہا ہے بند کریں یہ، لیکن یہ بات کو نہیں آئے گا کیونکہ وعظ اور نصیحت کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا نہیں آتا، یعنی عدلیہ کا قانون کا ڈنڈا ہوتا تو یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی تھی. اب یہاں پر جو ہے وہ آرمی چیف کی صدارت کے اندر یہ خبر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، GHQ میں 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. کانفرنس کے شرکاء نے ربیع الاول کے مقدس مہینے کے دوران مستونگ، انگو، زوب کے شہداء کی اصالہ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے. فورم نے، یہ کور کمانڈرز کا جو فورم ہے، دہشت گردی کی لعنت کے خلاف مادر وطن کے دفاع میں سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مسلسل دی جانے والی عظیم قربانیوں کے بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں
ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ فورم کو خطے کی صورتحال اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ فورم نے ہر قسم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات جو ہے وہ اس کے حوالے سے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فورم نے غزہ اسرائیل جنگ میں ہونے والی پیش رفت اور اسرائیل کی طرف سے طاقت کے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آرمی جو ہے وہ استعمال کے بعد معصوم شہریوں کے جو جانی نقصان ہو رہا ہے اس پر کیا۔ آرمی چیف کی آگے سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر جو ISPR کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ آرمی چیف کہتے ہیں کہ فلسطینی عوام، انہوں نے کانفرنس کے اندر جو گفتگو کی ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے معیشت کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات پاکستانی عوام کی مجموعی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ یعنی نگران حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کی بھی تائید کی گئی ہے۔ نگران حکومت ویسے پہلے ہی ان کی تائید ہے، نگران حکومت ہے ہی کیا۔ فورم نے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاک فوج ملک بھر میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ مختلف علاقوں میں ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، مافیات اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو آنے والے دنوں میں مزید تقویت دی جائے گی، ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی تاکہ ملک کو اس طرح کے معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے۔ کانفرنس کے شرکاء نے تمام غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر 2023 تک ملک بدر کرنے اور وطن واپس بھیجنے کے وفاقی حکومت کے فیصلے کی مکمل تائید کی ہے۔ لہذا افغانی جتنے بھی غیر قانونی ہیں، باقی تو کم ہی ہیں، تو وہ ان کا لیے بھی دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی جو ہے اس کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور آپریشنز کے جو پیشہ ورانہ مہارت کے معیار ہیں ان کو برقرار رکھنے، فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے اصول پر زور دیا گیا۔ تو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آج GHQ کے اندر یہ ہوئی ہے۔ اس کے اعلامیے کے اندر جو اقدامات حکومت کر رہی ہے، پاک فوج نے اس کی تائید کی ہے اور فلسطینیوں کے حوالے سے بھی ایک ادارے یکجہتی کا جو بیان ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ باقی اس وقت پوری ریاست جو ہے وہ نواز شریف کے استقبال پر جو ہے وہ ظاہر میڈیا اور سارے وہ لگے ہوئے ہیں، اور باقی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔